إن الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. آج کے دن تمہارے لیے ہم نے اس دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو تم پہ پورا کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا. صدق اللہ مولانا العظیم. بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، عزت و احترام کے لائق اسلامی روحانی ماں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ کا شکر ہے جس کے فضل اور کرم سے آدھی رات بیت جانے کے بعد بھی بزرگ بھائی اور عزیز بیٹے یوں بیٹھے ہیں جیسے ابھی عشاء ہوئی ہے. حضرات ذی وقار نماز عشاء سے لے کے آپ علماء کرام کے خطابات سماعت فرما رہے ہیں. چونکہ پہلے بتلا دیا گیا آج جماعت کا بہت اہم اور بہت بڑا اجلاس تھا سیالکوٹ میں. آپ کی محبت اور زیارت کا شوق اللہ کے کرم اور فضل کے ساتھ ہمیں یہاں لے آئے. حضرات، ختم نبوت پہ علماء کرام اب تک خطابات فرما چکے. میں صرف اس میں حصہ ڈالتے ہوئے اس کے تقاضوں کی طرف تھوڑی سی توجہ دلانا چاہوں گا. ابھی ذکر ہوا اور مجھ سے قبل عزیز محترم مولانا حافظ عمر فاروق شاکر صاحب معراج کی طرف اشارہ کر رہے تھے. معراج کی رات جب سرور کونین علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جناب جبرائیل امین علیہ السلام براق پر مکہ معظمہ سے ارض فلسطین مسجد اقصی تک لے گئے. قادر اللہ، قدیر اللہ. قادر اور قدیر کا کیا معنی؟ جو چاہے وہ کرے. وہ اللہ جس نے پانی کو ڈبونے کی طاقتیں آپ دی ہیں، جب اس پانی میں اس کا اپنا کلیم آئے تو دریا کی لہروں سے خیریت سے پار لے جانے والا. وہ قادر جس نے چھری کو کاٹنے کی طاقت آپ عطا فرمائی ہے، جب گردن اس کے پیارے اسماعیل کی آئے
تو بال تک نہ کاٹنے کا حکم دینے والا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس قادر اللہ نے 1,00,000 کئی ہزار انبیاء اور رسل کو مسجد اقصی میں جمع کیا ہوا تھا۔ مصلی امامت خالی تھا، امتوں کے امام جمع تھے۔ لفظ کیا ہے، ذرا توجہ رکھنا۔ ہر نبی اپنی امت کا امام ہوتا ہے۔ کیما کیا؟ ہر نبی اپنی امت کا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہر نبی اپنی امت کا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، امتوں کے امام جمع تھے، مصلی امامت خالی تھا۔ جناب جبرائیل آگے بڑھے، محبت و عقیدت میں عرض کرنے لگے، پیارے میں مغرب میں گیا، مشرق میں گیا، جنوب میں گیا، شمال میں گیا، میں نے ساری دھرتی کا چکر لگایا، آفاق ہائے دیدہ ام، مہر و بتا ورزیدہ ام، بسیار خوبہ دیدہ ام، اما تو چیزیں دیگری۔ پنجابی کی ترجمانی، اصل ترجمہ نہیں، عائشہ راوی نبی نے سنایا، ایک راتی جبرائیل پاس میرے آیا، کہے لندے چڑھ دے میں ڈھونڈ آیا، ایک ٹکڑا زمین کا میں سارا چاہایا، میں ایک ڈٹھا چھڑی کسر کوئی نہ، محمد تو افضل ڈٹھا بشر کوئی نہ۔ حضرات جناب جبرائیل نے کہا پیارے امتوں کے امام جمع ہے، بات یاد ہے نا، امتوں کے امام جمع ہے، انتظار ہے امامت عظمیٰ کا تاج کسے پہنایا جائے، کون امام اعظم بنے، محبوب آگے بڑھیے، امتوں کے اماموں کی امامت فرمائیے۔ پھر وہاں انبیاء نے خطبے دیے، حضور صلوات اللہ علیہ نے بھی مختصر اور بڑا جامع خطبہ ارشاد فرمایا، الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین، تعریف اس اللہ کی جس نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، وقافتا للناس بشیرا ونذیرا، ساری کائنات کے لوگوں کو جنت کا پیغام دینے والا، جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اور آگے کہا تعریف اس اللہ کی جس نے مجھے فاتحا و خاتمہ، فاتحہ بھی بنایا، خاتمہ بھی بنایا۔ فاتحہ کا معنی جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھلوانے والا، جنت کا دروازہ بند ہے، کائنات کا امام خاتم النبیین، آپ تشریف لے جائیں گے، دروازے پہ دستک دیں گے، دربان کہے گا من اقرأ الباب، کون دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، آپ فرمائیں گے انا محمد، بس اکرم ضرور کرانٹ کاٹنا جائے ذرا، انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دربان کہے گا اہلم و سہلم و مرحبا، محبوب آپ ہی کا انتظار تھا، محبوب آپ ہی کا انتظار تھا، نبی اجے کوئی قدم نہ ہلاوے، میرا آقا پہلا بہشتانو جاوے، کنڈا کملی والا جدو چکھڑکاوے، دربان جنتاں کا عرضہ سناوے، مینوں میرے مالک نے سی فرمایا، نہ کھولی جنہ چر محمد نہ آیا صلی اللہ علیہ، وہ محمد جو خاتم النبیین ہے، یہاں سمجھ لے ذات کے اعتبار سے بھی حضور ختم نبوت کا تاج پہننے والے، آپ ذات میں بھی خاتم النبیین ہے اور بات میں بھی خاتم النبیین ہے۔ آپ کی ذات کے بعد جو بندہ نبوت کا اعلان کرے گا کذاب ہوگا، دجال ہوگا، وہ روایات کی طرف نہیں جاؤں گا،
اصل میں شاہ صاحب کا میں نے بھی اور آپ نے بھی خطاب سننا ہے، میں بات کو طوالت نہیں دینا چاہتا، ذرا کچھ اشارے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات، صاحب ختم نبوت کا طوال یہ ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میں علماء اہل حدیث کا کفش بردار، گلستان رسالت قدنا چوکیدار، پورے دھڑلے سے، پوری جرت سے اور سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہوں الحمدللہ، ختم نبوت کا تحفظ کرنے والے فرزندان اہل حدیث تھے اور آج بھی وہی ہیں۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق، مسلک اہل حدیث، علماء اہل حدیث۔ منو پوچھو بغیر نہ مار دے، نہ چھیڑو انہوں۔ آج حالات بدلے ہوئے، دنیا گلوبل ویلج ہے، ہر بندے کی جیب میں وہ بٹیرا ہے جو پوری دنیا کو دکھا رہا ہے۔ تو یہ نعرہ اس طرح مارے گا نا، جب مر برخوردار نے محبت کا اظہار کیا، مگر چونکہ اسی کہنے چنگا ایمان و ایمانی کی تیا، ٹھیک بات ہے، کوئی حرج نہیں، نعرہ کو ضروری بھی نہیں، لیکن اگر یہ بھول جائے دوبارہ، شاہ جی کی باری، میری بات تو میں روک لیا نا، اگر یہ بھول جائے تو بچہ بوڑھا ہر بندہ کم از کم جب غیر دیکھیں، ایجنسیاں دیکھیں، آپ کا کرنٹ دیکھیں، جذبہ حب رسول دیکھیں، تحفظ ختم نبوت کا نور دیکھیں، آپ کے چہروں کو دیکھیں، آپ کے وجود کو دیکھیں، آپ کی زبان کو دیکھیں، آپ کے برتاؤ کو دیکھیں، تو کم از کم پھر ایک سچا اہل الحدیث ہونے کا ثبوت دینا چاہیے، اور پوری غیرت اور جرأت اور قوت اور طاقت کے ساتھ پھر ہمیں نعرے کا جواب دینا چاہیے۔ اگر یہ نوبت ایسی آ جائے، آئیے اچھا دے بس بس وہ نہیں فوت کرنا بھائی، بیٹھ جائے بیٹھ جائے۔ حضرات، الحمدللہ ایک ہے دلائل اور براہین کی دنیا، یاد رکھیں اہل الحدیث اس کا قائل ہے کہ وہ ختم نبوت کے محل کے ڈاکو کو کذاب جانتا ہے، نہ حضور کی ذات میں کسی کو شریک ہونے کی اجازت دیتا ہے، نہ حضور کی بات میں کسی کو شریک کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اہل الحدیث کو یہ شرف حاصل ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کہ ہم نے اس پیغام کو، اس منہج کو، اس نصب العین کو اپنایا جو وحی الہی پہ مبنی ہے، اور وہی کیا ہوتی ہے؟ لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں ہوتا۔ جس طرح قرآن مجید کے اندر زیر میں، زبر میں، پیش میں، جزم میں، غنے میں، الف میں، با میں شک نہیں ہے، کونین کے رب کی قسم ہے، آمنہ کے در یتیم علیہ السلام کے فرامین مطہرہ حدیث مبارکہ میں بھی شک نہیں ہے۔ جس طرح قرآن وحی الہی ہے، اسی طرح حضور کی احادیث بھی وحی الہی ہے۔ یہ منہج، یہ پیغام بحمداللہ اہل الحدیث کے حصے میں آیا۔ ہم نے ختم نبوت کی چوکی داری تب بھی کی جب قذاب پنجاب مرزا غلام قادیانی نے قسط وار، نمبر وار ختم نبوت کے محل میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی۔ مہدی بنا، کبھی معود بنا، کبھی بڑھتا بڑھتا یہ نبوت تک پہنچا۔ حضرات ذی وقار اس وقت بھی کوئی مرد درویش، جرت و غیرت والا اور محمدی تعلیم کا حامل
قرآن و سنت کے نور والا سب سے پہلے میدان میں آیا تھا تو وہ میرے ہی گھر کا فرزند اور میرا ہی وہ بزرگ تھا، مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے کتب خانے کے اندر اس کی چھپتی کتاب کو دیکھا اور اس کی کتاب کے آتے ہی اس کا جواب دیا۔ یہ اعزاز اہل الحدیث تو ہے، حیران تھا مرزا غلام قادیانی، میری کتاب چھپتے ہی اس کو کیسے مخبری ہوئی، کیسے جواب دیا، وہ نہیں جانتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سچی وحی کے حامل ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ختم نبوت کے محافظ ہیں، ہر حوالے سے، ہر حصے سے، ہر قصے سے اللہ کے فضل و کرم سے۔ حضرات جی وقار اس بوڑھے آسمان نے وہ منظر بھی دیکھا جب ہندوستان کے اندر ایک غلیظ اور لعین آدمی نے رنگیلا رسول کتاب لکھی اور اسے شائع کرنے والا بہت بڑا تاجر تھا، ایک نوجوان ہی تھا مستریوں کا بیٹا، کی نا سے ماشاءاللہ پتا ہے، علم دین، نوجوان 18-19 سال کی عمر، شادی نہیں ہوئی مگر دیر بننے ساتھ گنڈا توڑ دیا، وہ رواج تھا نا گوڑ بیچتے تھے، گنڈا دے دیا سن، شادی کے دن تیار تھے۔ غازی علم دین نے خطاب سنائے بر صغیر کے چوٹی کے خطیب کا، اس کا انداز بڑا باکمال تھا۔ اس نے کہا کون جوان ہے جو سیدہ خدیجہ، سیدہ عائشہ اور باقی امہات المومنین کے سروں سے سرکنے والے دوپٹے کا تحفظ کرے؟ کہتا میرے دل کے اندر امنگ اٹھی کہ یہ کام مجھے کرنا چاہیے۔ ان کی دکان لاہور ہی کے اندر تھی، یہ دن کو بیٹھا، اپنے کزن بھائی اکٹھے کیے، مٹی کے پیالے میں پانی ڈالا، قرآن اندازی کے لیے کس کا نام نکلتا ہے جو اس ملعون کی گردن کو اتارے اور حب رسول ہونے کا ثبوت دے؟ تو کہتے نام نکالا تو علم دین کا نکلا، مولا تو دلوں کی نیتوں کو جانتا ہے۔ دوبارہ ڈالا نام اس کا، سیبارہ ڈالا نام اس کا، اس نے عزم کر لیا، اپنا ہتھیار آپ تیار کیا۔ یہ موجودہ یہ لاہور کے اندر کیڑی بازار ہوندا بڑا چھوٹے چھوٹے سودے جتوں ملتے ہیں، ان کی اندر انارکلی، انارکلی میں یہاں بور کا درخت تھا، اس کے نلکا لگا ہوا، ساتھ اس سیٹ کی دکان تھی۔ یہ طاق میں بیٹھا رہا، جو ہی وہ دکاندار گھومنے والی کرسی پہ آ کے بیٹھا، ایک لڑکا مستریاں دا روز کام کرنے والا، مسل مضبوط، ایک حب رسول کا پریشر، آمنہ کے در یتیم کی محبت کا دباؤ، اور پھر جذبہ حب رسول ابھرا ہوا تھا، آگے بڑا، بیٹھتے ہی زوردار وار کیا اور گردن کو تن سے الگ کر کے پاؤں سے ٹھڈا مار کے کہنے لگا الحمدللہ الحمدللہ۔ آج کا زمانہ نہیں ہے کہ فوری آ جائے اس پہ اور پولیس پکڑ کے لے جائے، یہ گھر چلا گیا اور بڑی خوشی سے کہنے لگا امی مبارک ہو، میں رنگیلا رسول چھاپنے والے لعین کی گردن اتار آیا ہوں۔ ماں ہی ہوتی ہے، ماں نے کہا پترا لوڑا کیتا ہی تیرے تے دن بننے سن، برات آنے والی تھی، مگر کیا جذبہ تھا اس نوجوان کا۔ کہا میں فکر کر رہی ہو، پریشان ہو رہی ہو، تیرے گھر میں آنے والی بہو مستریوں کی بیٹی تھی، خوش نہیں ہوتی تیری بہو جنت کی حور آئی۔ جذبہ اتنا مضبوط تھا۔ میاں والی جیل میں نے رکھا گیا، بانی پاکستان خود بارٹ لا تھے، انہوں نے آ کے ملاقات کی، علم دین بیٹا کم و اجڑا ہو گیا، کم و اجڑا۔ ایک باری کہہ میں نہیں ماریا، چھڑا کے لے جانا میرا کام ہے، کچہری جو کچھ ہوں کوئی وکیل ناراض بھی نہ ہوئے، میرا کام ہے چھڑانا، ذرا ایک دفعہ تک۔ اس نے کہا بانی تجھے پاکستان بننا اور آنا مبارک ہو،
مجھے آمنہ کے در یتیم سے محبت کا رشتہ مبارک ہو، میں یہ نیکی کر کے ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ جج نے 3 بار پوچھا علم دین ہوش میں ہو؟ کہا ہوش میں ہوں اور ایمان کے جوش میں ہوں۔ اس نے کہا میں نے مارا، کہا بانگا دیاں گا جج اگے، میں نے مارا، ایمان سمجھ کے مارا، ایک مردود کو مارا، آمنہ کے در یتیم کے گستاخ کو مارا، ایمان سمجھ کے مارا۔ حضرات بات لمبی نکل جائے گی، کہنا یہ چاہ رہا ہوں ہر سٹیج پہ میرے آبا نے اس موقع پہ علمی طور پہ اس کتاب کا جواب جب چھپ کے مارکیٹ میں لاہور میں آئی تو فوری طور پہ ابو الوفا شیر پنجاب مولانا صلاح اللہ مرتضی رحمہ اللہ نے 24 گھنٹے میں کتاب لکھ کر شائع کر کے آج بھی موجودہ مقدس رسول اس علمی طور پہ جواب دینے والے بھی میرے آبا ہی تھے۔ بات بہت آگے بڑھتی ہے، روکنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ ختم نبوت کی چوکھٹ پہ پہرا دیا ہے میرے آبا نے۔ فتویٰ کفر کا سب سے پہلے لگانے والے مولانا محمد حسین بٹالوی سوال بنانے والے اور اس کا فتویٰ لکھنے والے شیخ الکل فی الکل سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ تھے، اور مولانا نے پورے پنجاب میں، بٹالوی صاحب نے پورے متحدہ ہندوستان میں گھوم کر تمام مکاتب فکر کے علماء 500 سے زیادہ کے دستخط کرائے کہ اس عقیدے کے حامل کا ایمان اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کفر کا فتویٰ لوانے والے بھی ہم تھے، اور سب سے پہلے اس کے ساتھ مباہلہ کرنے والے صوفی عبدالحق غزنوی امرتسر کی عیدگاہ میں، وہ بھی اہل الحدیث کے غزنوی خاندان سے تعلق تھا۔ حضرات سب سے پہلے آگے بڑھ کر مرزے کا تعاقب کرنے کے لیے ربوہ کے اندر جا کر چیلنج کرنے والے، مناظرہ کرنے والے، وہ بھی فرزند اہل حدیث تھے۔ یہ ذمہ داری آپ کی اور میری ہے۔ الحمدللہ ہم ختم نبوت کا تحفظ کرتے رہیں گے۔ ماحولی تاں بولے سے تو اڈا کرانٹ ویکھا میں اچھی بھی کہہ سکتا سی۔ ہم اس ختم نبوت کی چوکھٹ کا تحفظ کرتے انشاءاللہ۔ اور حضرات صرف یہی نہیں ہے ختم نبوت پہ ڈاکو کو روکنا، یہ بھی ہمارا کام ہے۔ اس اصل تعلیم پہ خود عمل کرنا، قرآن و سنت پہ، قرآن و حدیث پہ، بدعات سے بچنا، اور کہنا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ جو بندہ آج میرا کام یہ سمجھ کے کرے حرج کیا ہے، وہ آمنہ کے در یتیم پہ اترنے والی وحی پہ شک کرتا ہے، وہ اللہ کی تعلیم پہ شک کرتا ہے۔ الحمدللہ اس کے محافظ بھی اہل الحدیث تھے، ہیں اور رہیں گے۔ دیکھ لو، تھے، ہیں اور رہیں گے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان الحمدللہ جس کی پاسبان ہے، اور یہ اعزاز اللہ نے جماعت کو دیا۔ ہمارے قائد محترم کے جد امجد امام الاسد مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی نے شہادت القرآن لکھ کے پورے بر صغیر کے لوگوں کو مواد دے دیا ہے۔ الحمدللہ محمدیہ طاقت بک لکھنے والا بھی اہل الحدیث تھا۔ ہم نے ہر موڑ پہ، ہر توڑ کے لیے اہل حدیث آگے بڑھے۔ عزیزم نے اشارہ کیا، بلا شبہ فلسطین کی پوزیشن بڑی پریشان کن ہے، اللہ ان کی غائب سے امداد فرمائے۔ ہم بھی جو ہے ہم کر رہے ہیں، کرنا چاہیے۔ اور یہ اعزاز ہماری جماعت کو ملا۔ وہاں ٹرک کھڑے ہیں مصر میں، اسرائیل چاہتا 3-4 اندر جاتے ہیں، باقی روکے ہوئے ہیں۔ ہم نے بین الاقوامی تعلقات بحرین اور ترکی کے سلفی حضرات کے ذریعے، ان سرنگوں کے ذریعے پہلی قسط $20,000 بھجوائی، اور آپ حیران ہوں گے
غزہ کے اندر اہل حدیثوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے، اور انہوں نے وہاں یہ دیکھیں ذرا سوشل میڈیا پہ آیا ہوا ماشاءاللہ، وہاں انہوں نے وہاں سے ہی سامان خریدا اور پہلے مرحلے میں 600 گھرانوں تک راشن پہنچایا، پھر ان سے رابطہ کیا دوسری قسط میں کمبل، خیمے تو خال خال ملے، کمبل اور پھر 600 گھرانوں کے راشن کا جماعت نے کام کیا، پورے ملک سے ماشاءاللہ احباب جماعت یہ سمجھ کر کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، کلمے کے ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارا ان سے اہم رشتہ ہے، جو عزیزم آپ سے کہلوا رہے تھے فلسطینیوں سے رشتہ کیا، فلسطینیوں سے رشتہ کیا، فلسطینیوں سے رشتہ کیا، وہ لا الہ الا اللہ کا رشتہ اہل حدیث اور فطر عزیز کے لوگوں کو مجبور کرتا کیا اس کی طرف توجہ دے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، دیر کے بعد کانفرنس پہ حاضری ہوئی، برادر عزیز شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد اسلم حنیف حفظہ اللہ تعالی ورعاہ، اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ نصیب فرمائے، اور اسی طرح برادر عزیز حافظ اصغر سلفی، اللہ انہیں بھی کامل صحت میں رکھے، اپنی رحمتوں کا سایہ فرمائے۔ ان سے ایک دیرینہ رشتہ بھی ہے، لیاقت پور سے بھی ایک دیرینہ میری یاد ہے، مجھے یاد ہے سب ذرا ذرا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، جب لیاقت پور میں کوئی اہل حدیث مسجد کا وجود اس ادارے کا نہیں تھا، بازار کے اندر ہم نے 2 سال جلسے کیے تھے، اور یہاں ہم نے بسم اللہ پڑھی تھی۔ آج آپ کو دیکھ کے بہت خوشی ہوئی کہ یہ درخت تناور نہیں پھل دینے والا بن گیا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، شیخ صاحب کو صحت تندرستی عطا فرمائے، کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا، میں بھی زیادہ لے گیا ہوں، لینا تھا، موڈ تھا، لیکن چونکہ وقت بہت ہے مناسب نہیں، تو اڈے حال تے رحم کرنے چنگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی